تمہارا نام سجاتا تو نہیں؟ گوتم نے ہنس کر اس سے پوچھا اور شنکر پر نظر ڈالی۔ وہ اب بھی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ نہیں، میرا نام نند بالا ہے، سجاتا میری بڑی بہن ہے، لڑکی نے سادگی سے جواب دیا اور پھر کنویں کے من پر سے اتر کر گاؤں کی طرف لوٹ گئی۔ بھائی گوتم، ہر زمانے میں ہر قدم پر تمہیں کوئی نند بالا ملے گی، کوئی سجاتا، اور وہ تمہارے پاس آ کر تمہاری پرستش کرنا چاہے گی۔ اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو، ہری شنکر نے کہا۔ صبح سویر پھر وہ اپنے سفر پر چل نکلے اور 2 دن تک چلتے رہے۔ اب شراوستی زیادہ دور نہیں تھا۔ ششم کے جنگلوں کے اختتام پر آبادی شروع ہو گئی تھی۔ سڑک پر دور رویہ درخت لگے تھے جن کے پرے امرا کے مکانات تھے۔ ان مکانوں کے باغوں میں نقلی پہاڑیاں بنی ہوئی تھیں اور امرود اور انار کے درختوں کے جھنڈ تھے جن پر سبز پروں والے طوطے شور مچا رہے تھے۔ پالتو مور مرمری تالابوں کے کنارے کھڑے پانی میں اپنا عکس دیکھتے تھے۔ جامن کے درختوں میں جھولے پڑے تھے۔ مکانوں کی دیواروں کی سفیدی ہلکی ہلکی دھوپ میں دورست جگمگا رہی تھی۔ برابر کی پگڈنڈی پر سے خانہ بدوشوں کا ایک قافلہ بیلوں پر بیٹھا گاتا بجاتا گزر گیا۔ چلتے چلتے دفتر رک کر شنکر نے گوتم کو مخاطب کیا۔ بھائی گوتم، ویشالی کی امبیا والی تھی، گو چمپک اور سجاتا اور نند بالا سب ایک ہی ہیں۔ اپنے ذہن کو انتشار سے محفوظ رکھو۔ اور پھر یکلخت شکر پگڈنڈی پر سے اتر کر واپس ششم کے جنگلوں کی طرف مڑ گیا۔ گوتم اسے آوازیں دیتا رہ گیا لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ شراوستی کا خوبصورت شہر راپتی کے جنوبی کنارے دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے اطراف میں ذرا فاصلے پر ہماوت کے گلابی اور نیلے پہاڑ استعداد تھے اور دیودار کے گھنے جنگلوں اور آس پاس سرائی کے نرکلوں میں بھاگ اور بگلے گھومتے تھے۔ پہاڑوں کا یہ سلسلہ بہت اوپر سے آ رہا تھا جہاں منسرود کی جھیل تھی جس کی شفاف لہروں پر دنیا کی آتما کا راج ہنس اکیلا تیرتا تھا۔ ہماوت کے اونچے پہاڑ ونگا اور کامروپ تک پھیلے تھے۔ ان پہاڑوں کے اس پار اتر میں سونے کی رنگت والی کنچوں کا دیس تھا۔ وادیوں میں ان گنت رو پہلے آبشار اور ٹھنڈے پانی کی ندیاں تھیں اور خوشبودار پتوں کے درخت اور دھان کے کھیت اور تاریخ خنگ جنگلوں میں گرو گل بنے ہوئے تھے جہاں ملک کے نوجوان لڑکے شہزادے اور مفلس برہمن اور کشتری امیرزادے علم حاصل کرنے میں جٹے تھے۔ انہی جنگلوں میں، پہاڑوں کی ڈھلوانوں پر جہاں دن میں بھی خوب اندھیرا رہتا تھا، ہاتھی پلے تھے۔ راجن سال میں ایک بار کھیدا کے لیے وہاں آتے تھے۔ ہاتھی پکڑنے والے ہانکا لگاتے، درباریوں کا پڑاؤ ہوتا، جنگل میں منگل لگ جاتا، ہاتھیوں کا راستہ تلاش کرنے والا اور سدھانے والوں کا عملہ جنگلوں کے کنارے لکڑی اور بانس کی جھونپڑیوں میں رہا کرتا تھا۔ ان کی لڑکیاں مونگے اور فیروزے کے رو پہلے زیور پہنے، بالوں کی منڈیاں گوندے ہاٹ بازار کے لیے جب میدانوں کی طرف آتی تو شہری لڑکیاں ان کی رنگ برنگی سیاہ سرخ اور زرد دھاری والی پوشاک کو بڑی دلچسپی سے دیکھا کرتی۔ اتر کوشل کی ریاست میں نگر پور اور نگریاں، شہر اور قصبے اور گاؤں ان ہرے بھرے میدانوں میں آباد تھے۔ جنگلوں کی افراد تھی جن کی لکڑی سے خوبصورت مکان بنائے جاتے۔ اب آبادی بڑھ رہی تھی اور جنگل کٹتے جاتے تھے۔ شراوستی کا شہر بہت گنجان اور بارونق تھا۔ دور کے دیشوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں رہتے تھے۔ الگ الگ محلوں میں کاریگر، سنار، بزاز، آڑتی اور دوسرے پیشہ ور جماعتیں آباد تھیں۔ ان کی اپنی اپنی منڈلیاں تھیں، اپنے قوانین۔ چوروں تک کی کنڈلی ماں ایک ضابطہ شاستر کے پاس موجود تھی۔ 12 مہینے چہل پہل رہتی، ہمیشہ کوئی نہ کوئی تہوار منایا جاتا۔ ہر شخص اپنے اپنے کام میں منہمک تھا۔ مصوروں اور سنگ تراشوں کی ٹولیاں نگار خانوں میں مصروف رہتی تھیں۔ ناٹک منڈلی میں صبح سے کھیل شروع ہو جاتا اور دن بھر جاری رہتا۔ نائک اور ناکائیں زرق برق کپڑے پہنے، چہروں پر روغن لگائے مشہور تمثیلیں پیش کرتی، چوراہوں پر مداری اپنے کرتب دکھاتے، بھنگ کی دکانوں پر آوارہ گردوں، اچکوں اور ٹھگوں کا مجمع رہتا۔ تہواروں کے موقع پر بنجارے تاڑی پی کر زور زور سے گاتے پھرتے، دوم نکلے کرتے، دیش ناریاں چھن چھن کرتی اپنی گلیوں میں ٹہلتی، امیرزادیاں 16 سنگھار کے تھالوں میں گھی کے چراغ جلائے مندروں کی اور جاتی نظر آتی۔ عود اور لبان کی خوشبو سے فضا بوجھل ہو جاتی۔
رتکار مٹی کے برتن بنانے والے، کلاں اور بیت کی ٹوکری بننے والے شہر کے باہر رہتے تھے۔ آبادی سے بالکل الگ تھلگ چنڈالوں کی بستی تھی اور ان کا پنچم طبقہ چاروں ذاتوں سے کم تر تھا۔ مخص لاشیں اٹھانا اور مردے جلانا ان کی قسمت میں لکھا تھا، یہی ان کا پیشہ تھا۔ وہ صرف مردوں کی اترن پہن سکتے تھے۔ ان کو حکم تھا کہ ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں کھانا کھائیں اور مخص کانسی کے گہنے استعمال کریں۔ لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا، شراوستی میں کپلا وسطی کے شاکیہ منی آن کر رہے تھے اور انہوں نے ان کے حواریوں نے اپنے وعظوں میں بتلایا کہ آدمی پیدائش کی بنا پر نہیں بلکہ عمل کی بنا پر ملیچ یا اچھوت بنتا ہے۔ اور اب نارنجی لباسوں والے بخشوں کی ٹولیاں بستی بستی گھوم کر چنڈالوں اور اچھوتوں کو نیک عمل کی تلقین کر رہی تھی۔ شراوستی کی رونق ہر موسم میں قائم رہتی۔ گرمیاں آتی تو امراء اپنے باغوں میں تالابوں کے کنارے جا بیٹھتے یا خنک تہ خانوں میں آرام کرتے۔ شام کے سمے بازار میں کھوئے سے کھوا چلتا۔ بوڑھی عورتیں موتیا اور چنبیلی کے گجرے گھروں کی ڈیوڑیوں پر لے جا کر بیچتی۔ خوبصورت لڑکیاں اونچے مکانوں کے جھروکوں سے نیچے جھانکتی۔ شہر سے باہر کھلے سبززاروں میں کشتری سور ماں سندھ اور ایران اور عرب کے اصیل گھوڑوں پر سوار ہوا سے باتیں کرتے نظر آتے۔ گاؤں کی سمت جانے والے سایہ دار کچے رستوں پر کسانوں کی بیل گاڑیاں اور بہلیاں چرخ چوں کرتی نرم روی سے چلتی۔ مون برت رکھنے والے برہمنوں کی مانند سال بھر گمسم رہنے کے بعد مینڈکوں نے طوفان کے دیوتا سے زندگی کی لہر حاصل کی ہے اور اب کیسے زور زور سے چلا رہے ہیں۔ جس طرح طالب علم اپنے استاد کے الفاظ یک زبان ہو کر دہراتے ہیں، اسی طرح ایک مینڈک دوسرے مینڈک کی بولی نقل کرتا ہے۔ سب کے سب تلیاں میں لیٹے برساتی راگ الپنے میں جٹے ہیں۔ گوتم نے مسکرا کر کتاب بند کر دی اور نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ بارش جھماجھم برسنا شروع ہو گئی تھی۔ مینڈک ٹرا رہے تھے، مور جھنکارتے تھے، پپیا غل مچا رہا تھا، ساون کی گھٹائیں جھوم کر اٹھتی تھی۔ ریگ وید میں صدیوں پہلے برکھارت کی جیسی منظر کشی کی گئی تھی، وہ منظر ویسے کہ ویسے بالکل اس کے سامنے موجود تھا۔ کٹی کے پھونس پر لو کی بیل پھیلی تھی اور اس پر سے پانی کے قطرے ٹپک ٹپک کر گوتم کے پیروں کو بھگوئے ڈال رہے تھے، اور کٹی کے برآمدے میں بیٹھا ساون کی آوازیں سنتا رہا۔ سازوں کا ایک بہت عظیم اجتماع تھا جس پر سرسوتی میگھ راگ بجا رہی تھی، امن اور سکون کا راگ میگھ۔ اس کا ذکر میں نے ابھی کسی سے سنا ہے۔ کیا میں ابھی تک اپنے حافظے پر قابو نہیں پا سکا؟ مجھے غیر ضروری باتیں کیوں یاد رہتی ہیں؟ اس نے اداسی سے سوچا اور کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی اور بارش کی بوندوں کو دیکھنے لگا۔ ساون کی پورن ماشی آ گئی تھی اور پڑھائی شروع ہونے والی تھی۔ گوتم نے لمبر اپنے آشرم واپس آ چکا تھا۔ آشرم شہر سے دور اسوک کے جنگل میں واقع تھا۔ ندی کے کنارے کنارے جھونپڑوں میں طالب علم رہتے تھے۔ اس پار گرو کے کھیت تھے جو کہ سرکار کی طرف سے آشرم کو ملے تھے۔ بارش تھمتی تھی تو طالب علم ان میں کام کیا کرتے تھے۔ خزان کے مہینے میں تبت کی طرف سے اڑتے ہوئے ہنس آتے اور بسنت کے زمانے میں لوٹ جاتے۔ طالب علم صبح صبح جب اشنان اور عبادت کے لیے گھاٹ پر جاتے تو انہیں اپنے یہ خاموش رفیق سنیاسوں کی طرح مراقبے میں ڈوبے ملتے۔ گوتم اپنے گرو کے پاس جنہیں آچاریہ کا درجہ حاصل تھا مدتوں سے پڑھ رہا تھا۔ یہ اس کی تعلیم کا آخری سال تھا۔ اس دوران اس نے ناٹک لکھنے اور تصویریں بنانے میں بہت شہرت پا لی تھی۔ اپنے آشرم سے باہر دوسری درسگاہوں میں بھی اس کا نام عزت سے لیا جاتا تھا۔ اگر یہ پیدائشی شاعر ہے تو اسے پروہت بنانے کا کیا فائدہ؟ اس کے معلم نے سوچا تھا۔ مگر گوتم کے پاس یہی رستہ اٹل تھا۔ راج دربار میں پروہت کے مسند اس کی منتظر تھی جس پر اس وقت اس کا باپ بیٹھا تھا۔ ممکن ہے کہ ایک روز وہ ایکا پروہت کے رتبے تک پہنچ جائے اور ادھر کوشل کے آلوا دوسری ریاستوں کا بھی مشیر بنے۔ وہ بے حد ذہین لڑکا تھا اور اس کے پورے دیس میں علم کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ اسے فنون جنگ بھی سیکھنے پڑے تھے اور اگر اسے لکھنے پڑھنے سے زیادہ دلچسپی نہ ہوتی تو تب بھی اس کا کوئی نقصان نہ تھا۔ مغرب کے کورو پنچالوں کی ہاں سیناپتی کو پروہت پر فوقیت حاصل تھی۔ گوتم اندر پرست جا کر فوج میں نوکری حاصل کر سکتا تھا، مگر اس نے طے کر رکھا تھا کہ وہ صرف ناٹک لکھا کرے گا، فن کے نظریوں پر کتابیں تصنیف کرے گا، تصویریں اور مجسمے بنائے گا۔
شاعروں نے سماج سے ہمیشہ بغاوت کی ہے، پر اس کے ساتھ ہی اسے اپنے گرو کا بڑا خیال تھا۔ وہ کبھی کوئی ایسی بات نہ کرے گا جس سے اس کے گرو کو دکھ پہنچے۔ گرو چیلے کا یہ سلسلہ صدیوں سے عالموں کی بادشاہ جنگ اور رشتی داتریہ کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اسی آشرم کے آس پاس 1000 قبل سرجو کی ایک شاخ میلینا ندی کے کنارے ایک مشہور درسگاہ موجود تھی۔ یہ کنج جہاں گوتم اور اس کے ساتھیوں کے جھونپڑے تھے، یہیں دوسرے لڑکے گھوما کرتے ہوں گے، دوسرے لڑکے، دوسری لڑکیاں۔ پرمچاریہ کی زندگی بسر کر کے لڑکیاں بھی اکثر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی۔ رگ وید کی کئی نظمیں اور رہبات کے نغمے لڑکیوں نے لکھے تھے۔ شاعرہ اپالا کی نظمیں گوتم نے پڑھی تھی۔ لڑکیاں بھی کیسی عجیب ہستیاں ہوتی ہوں گی، گوتم کو اکثر خیال آتا۔ دوسرے برہمن زادوں کی مانند گوتم نے لمبر کی پڑھائی بھی 5 سال کی عمر سے شروع کر دی گئی تھی۔ اب وہ پورے 24 سال کا ہو چکا تھا اور اس نے الہیات، تمثیل، ادب، بھوت ودیا، علم عناصر، ریاضی، صرف و نحو، منطق، فلسفہ، اخلاقیات، اداکاری، کیمیا، طبیات، نصاب کے سبھی علوم پڑھائے گئے تھے۔ فن سپہ گری کے علاوہ وہ راگ ودیا کا بھی ماہر تھا۔ اتر پردیش کے رہنے والے اہل زبان سمجھے جاتے تھے۔ گوتم کو بھی زبان کی صحت کا بہت خیال رہتا۔ برسوں سے اس کی زندگی اسی دھڑے پر چل رہی تھی۔ وہ ماں باپ سے الگ آشرم میں رہتا، گرو کے جاگنے سے قبل طلوع آفتاب کے وقت اٹھ بیٹھتا، ندی پر جا کے نہانے کے بعد جنگل کے خاموش ترین حصے میں بیٹھ کر عبادت کرتا۔ درختوں کے مقدس گنجوں سے جو دیویوں اور دیوتاؤں کے نام سے مانون تھے، اس سمے سریلے بجھوں کی آوازیں بلند ہوتی۔ عبادت کے بعد گوتم آبادی میں جا کر دن بھر کی خوراک کے لیے بھیک حاصل کرتا، پھر لکڑیاں چن کر لاتا اور روک کے کٹی کی آگ روشن کی جاتی۔ آشرم میں روزانہ چاول ابالے جاتے تھے اور جو کی روٹی بنتی تھی۔ شراوستی میں بڑے بڑے کساب خانے موجود تھے۔ شہر کی دعوتوں میں اکثر گائے کا گوشت بھی پکتا تھا، لیکن طالب علموں کو گائے کا گوشت کھانے کی ممانعت تھی، لہٰذا گوتم اور اس کے ساتھی گرو کو کھلانے کے بعد خود بھی اکیلے بیٹھ کر ساگ پات ہی کھاتے تھے۔ اس دیس کے رہنے والوں کو صفائی کا جنون تھا۔ آشرم میں دن میں 10 بار جھاڑو بھاری کی جاتی۔ پیتل کے برتن جھونپڑوں کے برآمدے میں رکھے جگر جگر کرتے، بعد پہ پیر دھوئے جاتے، تنکا بھی فرش پر نظر نہ آتا، پھر باغ کی صفائی کی جاتی۔ اس ساری مشقت کے بعد پڑھائی ہوتی۔ پڑھائی کے بعد یدختہ پرمچاریہ کے قوانین کٹھن تھے۔ گوتم کو شروع سے سکھلایا گیا کہ وہ عطر پھول استعمال نہیں کر سکتا۔ سرما لگانے، جوتا پہننے، بارش یا دھوپ میں چھتری لے کر چلنے کی اسے سختی سے ممانعت تھی۔ دریا پار کرنے کے لیے وہ کشتی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اسے بتا لیا گیا تھا کہ طالب علموں کو دن بھر کھڑا رہنا چاہیے، رات بیٹھ کر گزارنی مستحسن ہے۔ موٹا جوٹا پہننا اور روکھا سوکھا کھانا اس کا وتیرہ ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا اس کا فرض ہے۔ بے ضرورت دوڑ بھاگ نہ مچاؤ۔ زبان نہایت صاف اور ششہ بولو، ایک لفظ بھی غیر فصیح منہ سے نہ نکلنے پائے۔ لڑکیوں کا مذاق کبھی نہ اڑانا۔ عیش و عشرت، راگ رنگ سے تمہیں کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے۔ شہر کے سرکاری قمار خانے میں معززین شام کو جمع ہو کر جوا کھیلتے۔ گوتم جو کہ طالب علم کی حیثیت سے بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتا تھا، مخصوص خواب میں ہی سکوں کے درشن کر سکتا تھا۔ چنانچہ ایک روز اس نے خواب میں دیکھا کہ قیمتی دوشالہ اوڑھے گھٹنوں کے بل بیٹھا پن ببن داؤ پہ لگا رہا ہے اور اس کے چاروں اور عجیب عجیب شکلوں کے لوگ جمع ہیں، ایسے لوگ جو کہ اس نے جاگتے میں شراوستی کے بازار میں بھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ لیکن گوتم اپنے گرو کا نہایت فرما بردار اور عقیدت مند چیلا تھا اور گرو کے احکام کی تعمیل کرنا اس کا ایمان تھا، لہٰذا جب کبھی وہ شراوستی کے ناچ گھر یا قمار خانے کی عالی شان عمارت کے سامنے سے گزرتا تو اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا کرتا۔ ناچ گھر کی سیڑھیوں پر سے اکثر پادری گھنگرو سنبھالے اترتی یا چڑھتی نظر آتی۔ سبھی طالب علم اسی طرح غور کے تابع تھے۔ بعض مرتبہ وہ گرو کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتے، بھیک مانگ کر سب سے پہلے گرو کو لا کر دیتے اور اکثر خود بھوکے رہ جاتے۔ پچھلے وقتوں میں پنچالوں کے علاقے کا ایک طالب علم جو کہ تکشلا میں پڑھتا تھا، اپنے استاد کے کھیتوں کے سیلاب سے بچانے کے لیے بند باندھنے کی بجائے خود پانی کی آڑ میں لیٹ گیا تھا۔ طالب علم کو حکم تھا کہ وہ ذات نسل کے غرور اور شہرت اور نیند کی تمنا سے دور رہے، شیخی اور خود نمائی کے جذبات پر قابو پائے، دماغ کا سکون اور دل کا صبر و ضبط حاصل کرے۔
سامان کی پرنمائشی سے لے کر پوسٹ کی پرنمائشی تک پڑھائی ہوتی تھی۔ طریقہ تعلیم سوال و جواب پر مبنی تھا۔ چیلا سوال کرتا، گرو اس کا جواب دیتا۔ پھر درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آپس میں بحث مباحثہ کرتے بال کی کھال نکالی جاتی۔ اگر کبھی سیاسی ہنگاموں، جنگوں یا بیرونی حملوں کی وجہ سے پڑھائی ملتوی کرنا پڑتی یا تہواروں کی چھٹیاں ملتی تو گوتم اکیلا ہی اپنی کٹی میں بیٹھا چراغ جلائے رات رات بھر نظمیں لکھا کرتا۔ گیدڑوں کا چلانا پڑھائی کے لیے برا شگن تھا۔ مرکٹ میں اور سڑک کے کنارے بیٹھ کر پڑھنا منع تھا۔ جاڑوں کی راتوں میں نزدیک کے جنگل میں گیدڑ چلاتے، بیچاروں کو سردی لگتی ہے، اوڑھنے کے لیے راجن سے کمبل مانگتے ہیں۔ گوتم کی ماں بچپن میں اسے کہا کرتی تھی جب اپنے شاندار مکان کے ایک اندرونی کمرے میں گرم اور کپڑوں میں ملفوف چھپر کھاٹ پر لیٹا پنچ تنتر کے قصے، چند اماؤں اور ان کی بیوی روہنی اور راہو اور گیتو کی کہانی سنتا تھا۔ چندا اس کے ماموں تھے، سب بچوں کے ماموں تھے، کیونکہ ماموں کا رتبہ اس عہد میں بڑا تھا۔ وہ ماں کا بھائی تھا اور ماں بے حد تکریم ہستی تھی۔ جاڑوں کی طویل راتوں میں گیدڑ چلاتے تھے۔ سارا جنگل چاندنی میں سائیں سائیں کرتا۔ چندا ماموں اوپر کمرے میں تیرا کرتے، اسے اپنی ماں یاد آ جاتی۔ پھر وہ کوشش کر کے دوبارہ صرف فنوں میں منمک ہو جاتا۔ طویل چھٹیوں کے زمانے میں گوتم نیلمبر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ یا تنہا اپنے موکلم یا رنگوں کی کلیاں لے کر دور دور نکل جاتا۔ اسی طرح وہ ایودھیا گیا۔ ایک مرتبہ کوسمبی جا پہنچا۔ مقدمے راجگیر کے کھنڈر اس نے چاندنی رات میں دیکھے اور بہت اداس ہوا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے بھیم بسیار کے آخری دنوں کے متعلق ایک ناٹک لکھا۔ یہ ایک واقعہ تھا کہ اس کا دل سرفنوں میں نہیں لگ رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ مخص فن کے نظریات پر اور بہت کچھ پڑھے اور لکھے۔ قدم قدم پر جو سوالات ذہن کو الجھاتے تھے ان کا کوئی حل کھوجے۔ ہری شنکر جو کہ اسے ایودھیا سے واپسی پر ملا بہت دلچسپ تھا، مگر اس کی معدومیت کے فلسفے سے بھی گوتم کو ڈر لگنے لگا۔ قدیم برہمنوں کا فلسفہ تھا، زندگی سے، موسیقی سے، زندہ رہنے کی لگن سے بھرپور، لیکن اپشندوں کی موسیقی نے زندگی کو اور گہرا کر دیا تھا۔ وہ جو اب تک بڑے صبر و ضبط اور ذہنی سکون کی زندگی گزار رہا تھا، اسے اب سرجو کے گھاٹ پر بیٹھی لڑکی یاد آ جاتی تھی جس نے کیسری ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ ایودھیا واپس جا کر اسے تلاش کرے، پتہ چلائے کہ وہ کون ہے، کیا کرتی ہے۔ شنکر اس کمبخت منحوس بودھ بخشو سے جو کہ پل کی پل میں چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا، تو اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اقامتی درسگاہوں میں نئے نئے نظریات کی ہوا وقتاً فوقتاً چلا کرتی تھی۔ اسی طرح اپشندوں کے مختلف فلسفے وجود میں آئے، ان کی شرحیں لکھی گئی، مختلف مدارس فکر قائم ہوئے۔ بدھ مت تازہ ترین ذہنی رواج تھا۔ گوتم نیلمبر کے مدرسے میں بہت سے لڑکے اسی مسلک کے حامی ہو چکے تھے۔ گوتم کی کٹیا میں شام پڑے دوسرے طالب علم آن بیٹھتے، شہر کے مصور، سنگ تراش، شاعر، لکھک اور اسی طرح کے دوسرے لوگ جن کا تعلق فنون لطیفہ سے تھا اور کلا جن کا پیشہ تھا۔ گوتم کے چھوٹے سے کمرے میں محفل جمتی، لپے تلے فرش پر چٹائی بچھائی جاتی، درمیان میں چراغ جلتا رہتا، رات گئے تک مختلف موضوع زیر بحث لائے جاتے، ادب اور فنون کے نئے اور پرانے نظریوں پر تبادلہ خیالات ہوتا، سنگیت کا مظاہرہ کیا جاتا، سیاست کا بھی فنون لطیفہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ گوتم کے دوستوں میں سمبھاؤ کے نتیا شامل تھے، طالب علم تھے جو کہ سیاست پر کتابیں لکھا کرتے تھے۔ ان محفلوں میں سیاسی موشگافیاں کی جاتی۔ ریاست اور عدم ریاست میں کیا فرق ہے؟ راجا اور پراجا میں کیا تعلق ہونا چاہیے؟ وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جائیداد اور ریاست کو غیر ریاست یا مہاتما بدھ کی سخاوتی سے ممیز کرتی ہے، اور سخاوتی وہ کیفیت ہے جن میں انسان کا جسم بھی اس کا اپنا نہیں، اور ریاست کی حدود سے ماورا ہو کر انسان یا تو جانور بن جاتا ہے یا خدا۔ اور ملکیت کی اجازت ریاست عطا کرتی ہے، ملکیت ریاست کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ نہیں۔ لہٰذا سیاست کے طالب علموں نے طے کیا کہ ریاست اس کیفیت کا نام ہے جہاں دروازے کھلے چھوڑ کر سو سکتے ہوں، عورتیں زیور پہن کر مرد کے بغیر رکھوالی کے باہر نکل سکتی ہوں، اور ملکیت فرض اور سزا کی بنیاد پر ریاست قائم ہوتی ہے۔ مہابھارت میں لکھا تھا کہ ڈنڈ یعنی سزا نہ ہو تو طاقتور کمزور کو اس طرح کچلے جس طرح بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، اور مہابھارت کی کتاب شانتی میں لکھا تھا کہ انسان خطرناک حد تک حریص اور تشدد پسند ہے، لہٰذا یہ میراہ کا فکرہ بھلا دینا چاہیے۔
ممتاوا احساس ملکیت سارے جھگڑے کی جڑ ہے۔ ظلم انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ تہذیب اسے اخلاق سکھا دیتی ہے اور متمدن بناتی ہے۔ ریاست ڈنڈ کے ذریعے انسان کی جبلت کو ضابطے میں لاتی ہے۔ بادشاہ ڈنڈ در ہے مگر وہ بھی قانون سے بالا تر نہیں، لہٰذا منو نے حکم دیا تھا کہ نالائق بادشاہ کو بھی ڈنڈ سزا دے سکتا ہے۔ ریاست اور سیاسی نظام انسان کے لیے ضروری ہے۔ مہابھارت اور منو دونوں کے نزدیک حکومت کو سخت گیر ہونا لازمی تھا، کیونکہ انسان فطرتاً بد تھا۔ عوام کا فرض تھا کہ وہ اپنے وزن کے لحاظ سے اپنا فرض ادا کریں۔ سپاہی کو محاذ پر مرنا ہوگا، طالب علم شادی نہیں کر سکتا، بادشاہ کا کام انصاف کرنا ہے۔ یہ تفریق امرانیات کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ چنانچہ ریاست ظہور میں آتی ہے تو پرجا کے ساتھ لامحالہ ورن آشرم کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ اگر پرجا اپنے فرائض انجام نہ دے تو ورن آشرم کا خاتمہ ہے۔ سیاسیات بڑے متضاد نظریے تھے جو کہ گوتم نے پڑھے تھے۔ جیمنی نے کہا تھا کہ افعال اچھے یا برے انسان کے خود پیدا کرتے ہیں، ورنہ دنیا کے دکھوں کا سرچشمہ اگر خدا کو قرار دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا ظالم ہے۔ لہٰذا جیمنی نے ثابت کیا کہ دنیا کی اخلاقی قوت کے لیے کسی خدائی نظام کی ضرورت نہیں۔ گوتم کے بت ساتھی بھی یہی کہتے تھے۔ سیاسی آزادی کا تصور ان سب کو بہت عزیز تھا۔ یہ آزاد انسانوں کا سماج تھا۔ یونان، مصر، بابل، نینوا اور ایران کی ہم عصر تہذیبوں کے برعکس اس دیس کا معاشی نظام غلامی کے ادارے پر مبنی نہ تھا۔ شہنشاہ بھی ابھی تک نمودار نہ ہوئے تھے۔ ترائی کے آل کو میں کشتریوں کی جمہوریتیں مہابھارت کے زمانے سے بھی پہلے سے موجود تھی۔ بادشاہ زمین کا مطلق العنان مالک نہ تھا، اسے الواحی درجہ بھی حاصل نہ تھا۔ کرم کی طاقت کے ساتھ کسی خود مختاری کی گنجائش نہیں۔ کرم نے ہر شے کو غیر ضروری بنا دیا ہے۔ گوتم کے ایک ہم جماعت نے اپنی ایک مقالے میں لکھا، لہٰذا خدا بھی پاداش اور مکافات کے قانون کو توڑ نہیں سکتا۔ اس قسم کے نظریات کی موجودگی میں مطلق العنان حکومت کا قیام ناممکن تھا۔ جمہوریتوں کے زمانے میں کبھی نے بادشاہ کو سنگھ مکھیا کی حیثیت سے مخاطب کر کے کہا تھا، تیرے ہاتھ میں راج آیا ہے، اٹھ اور اسی شان سے حکومت کر کے تجھ کو عوام نے اپنا بادشاہ چنا ہے۔ انسانوں کے اندر کی طرح اپنی راہ چل، تو جو کپاہے گوالا وردنا، اٹھ اور دنیا کے گلے کی رکھوالی کر۔ سارے ملک میں مختلف حیثیتوں کی حکومتیں موجود تھیں۔ جنوب کے راجا بہون کہلاتے تھے، شمال کے واراٹ اور مغرب کے سوراٹ، لیکن سامراجیہ کی داغ بیل مقدمے پڑنی شروع ہو چکی تھی۔ یہاں کے بادشاہ مدتوں سے سمراٹ کہلا رہے تھے۔ جس عالمگیر قومیت اور شہنشاہی کے تصور کا ذکر نیتی شاستروں میں کیا جا رہا تھا، اس کو قائم کرنے کے لیے کوئی ایکرٹ بادشاہ جو کہ سارے ملک کا بادشاہ ہو ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ چکرورتی بادشاہ جس کی مملکت کے ساتھ رتھ کا پہیہ بغیر کسی رکاوٹ کے چلتا رہے۔ اور شاکیہ منی نے کہا تھا، میں شہنشاہ ہوں اے سیلا، میں نے اچھائی کی رتھ کا چکر چلایا ہے۔ وشنو گپتا۔ گوتم نے لمبر کی کٹی میں ایک شام حسب معمول محفل سجائی ہوئی تھی۔ اکھلیش نے جو کہ نیا تکشلا سے لوٹ کر آیا تھا ایک نئے نام کا ذکر کیا، وشنو گپتا۔ نیتی پر اس کے وچار بھی سننے کے قابل ہیں۔ تکشلا میں تو اس نے اپنی ذہانت کی دھوم مچا رکھی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ آج کل قسم پور کے دربار میں موجود ہے۔ تم کاہے کرتے رہتے ہو؟ گوتم نے اکھلیش سے پوچھا۔ میں نے ایک نئی مورتی شروع کی ہے، کسی روز شہر آؤ تو دکھلاؤں۔ تم شیلا کاروں کی منڈلی میں شامل ہو گئے ہو، کیوں کشتیوں کا نام ڈبوتے ہو؟ گوتم نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ تکشلا سے لوٹ کر بہت دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا، کوئی جنگ ہی شروع نہیں ہوئی، کیا کرتا؟ اکھلیش نے ہنس کر جواب دیا، جنگو ملیشور جو کہ ایک کونے میں بیٹھا ایک افیمی سے شاعر سے زبردستی اس کی نظم سن رہا تھا، کان کھڑے کر کے بولا، تم کو قسم پورے کی تازہ خبریں معلوم ہیں؟ سب اپنی اپنی باتیں چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دن ننند جوال مکھی کے منہ پر بیٹھا ہے،
وہ کہتا رہا، اتنی بڑی فوج کا خرچہ دیس کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ پھر جوگیشور نے مڑ کر دیکھا۔ یہ شراوستی میں واقع نویس تھا۔ دودھ، دہی، نمک، کھانٹ، گھاس، لکڑی، پھل، پھول، ترکاری، بیگار، ڈھورو ڈنگر، ہر چیز میں سرکار اپنا حصہ بٹا رہی ہے۔ تم سمجھتے ہو پرجا چپ رہے گی؟ ملک کے سیاسی حالات پر زور و شور سے گفتگو شروع ہو گئی۔ گوتم ایک طرف کو خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ عجیب عجیب نام لیے جا رہے تھے، واقعات دہرائے جا رہے تھے، رائے دی جا رہی تھی۔ ان سب میں شامل اور سب سے الگ بیٹھا وہ سنتا رہا۔ خود بھی اپنے تئیں بحث و مباحثہ میں شامل پایا۔ کبھی وہ جوش میں آ کر زور سے بولتا، کبھی ہنستا، کبھی کسی ساتھی سے کسی نکتے پر جھگڑا کرنے لگتا۔ لیکن ایک گوتم نے لمبر کٹیا سے باہر موجود تھا، جنگلوں میں گھوم رہا تھا، سر جو کہ لہروں کو عبور کرنے میں مصروف تھا۔ ترائی کے نرکلوں میں گھاس پر سر رکھے لیٹا تھا، جبکہ یہ گوتم نے لمبر اپنے ساتھیوں سے مگدھ کی سیاست پر تبادلہ خیالات کرنے میں منہمک رہا۔ مگدھم میں ان دنوں نندوں کی حکومت تھی، جو خدائے دولت کبیر سے بھی زیادہ امیر تھے۔ مگدھ ملک کی ریاستوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ ایک زمانہ تھا جب کوشل بھی عروج پر تھا۔ اجین کے بادشاہ مہاسین نے یہاں کی شہزادی سے شادی کی تھی۔ مہاکوشل اور پرسن جیسی ہستیاں یہاں حکومت کرتی تھیں۔ عہد عتیق میں جب ایودھیا اس سارے دیس کی راجدھانی تھی، اس کے سورما شہزادے دور دکن اور لنکا تک مہم سر کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ایودھیا کے شاہی خاندان کی ایک شاخ نے شراوستی میں اپنا راج قائم کرنے کے بعد شکیہ اور کاشی کے علاقہ میں بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب اتر کوشل کی طاقت کی ٹکر جنوبی مگدھ سے ہوئی۔ مگدھ والے ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ پھیلاتے آئے تھے۔ یہاں کا ایک راجا جراسندھ جنگ عظیم میں سری کرشن اور ان کے ساتھیوں کے خلاف لڑا تھا اور بھیم کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا۔ پرستان کا ایک ایسا شہر گری ورج اس کا پایا تخت تھا اور وہ راجا ایسا زوراور تھا۔ مہابھارت میں لکھا تھا کہ بوجھ ہنس کے 18 حکمران اس کے رعب سے اتر پچھم بھاگ گئے تھے۔ کرسی ورج کے قلعے میں سینکڑوں بادشاہ اس نے قید کر رکھے تھے، جس طرح پہاڑوں کے غار میں شیر ہاتھیوں کو قید کرتے ہیں، اور انہیں سری کرشن دیو کے پتر نے آ کر آزاد کیا تھا۔ اسی جراسندھ کے باپ راجا برہادرتھ نے تخت و تاج اس کے حوالے کر کے غور و فکر کی زندگی گزارنے کے لیے اپنی دونوں رانیوں کے ہمراہ بن کر راہ لی تھی، اور بنوں میں جا کر فلسفی ساکیانہ کا چیلا بن گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ رشیوں کے گھر میں راکھش جنم لیں گے۔ مگر جنگ عظیم سے بہت پہلے اسی علاقے کی شمالی ریاست متھلا پوری کی راج دلاری ایودھیا کے شہزادے سے بیاہ کرائی تھی۔ کوشل دیس کی اس بہو کا نام سیتا تھا۔ ویدوں کے عہد سے لے کر اب تک مگدھ پوری طرح سے برہمنوں کے اثر میں کبھی نہ آیا تھا۔ یہاں کی آبادی ہمیشہ مخلوط رہی۔ ان کی اونچی ذاتوں کو بھی باہر والوں نے کبھی خالص نہ سمجھا تھا، اور مگدھ کے برہمن اور کشتری بھی کوشل دیس والوں کو نظروں میں حقیر تھے۔ پچھلی دونوں صدیوں میں شیشناگ خاندان کی مگدھ پر حکومت رہی۔ اس خاندان کے بادشاہ بھیم بسار کے عہد میں شہزادہ مہاویر اور شہزادہ سدھارتھ نے اپنے فلسفوں کا پرچار کیا۔ زندگی کی ندی پر پل بنانے والا 24واں مہاویر جو ویشالی کے کند گرام میں پیدا ہوا، اہنسا کی تلقین کرتا سارے دیس میں گھوما، اور پھر وہ دورنگا کے جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ کپلاوستی کے لبنا گرام میں پیدا ہونے والا سدھارتھ جو کہ گری ورج کی سبز پہاڑیوں پر چلا، نرجن ندی میں نہایا، پیپل کے درخت کے سائے میں جسے گیان حاصل ہوا، شراوستی اور کاشی کے باغوں میں جہاں ہرن کلیاں بھرتے تھے اس نے واز کہے، اور جو کوسی نگر میں مرا۔ بھیم بسیار کے زمانے میں یہ دونوں آئے تھے۔ اس کی راجدھانی کا نام گری ورج تھا۔ اس کے چاروں اور سرسبز پہاڑیاں تھیں اور خوبصورت دریا، اور اس کی سرزمین شاداب تھی، اور سونا بہا کر لانے والی سون ندی اس میں بہتی تھی۔ کوشلا دیوی، شراوستی کی شہزادی، مہاراجا پرسین جیت کی بہن، بھیم بسیار کی ملکہ نے گری ورج کے اتار میں راجگیر آباد کیا، لیکن اس کے بیٹے اجات سترو نے اپنے ایبک کو فاقے دے دے کر مار ڈالا اور کود سنگھاسن پر جا بیٹھا۔ رانی نے اپنے شوہر کے غم میں رو رو کر جان دے دی۔ تب شراوستی کے پرسن جیت نے گرج گرج کر کہا،
میری لاڈلی بہن مرنے کے لیے مگت نہیں بھیجی گئی تھی۔ عطر کی جو مہورتیں کاشی کوشل کی ساتھی بنی اور کوسی نگر اور وشالی اور شراوستی مگدھ کے مقابلے میں صف آرا ہوئے، تب مگدھ کے وسرا نے وشالی والوں کے حملوں کو روکنے کی خاطر پاٹلی گرام کی چھوٹی سی بستی کے چاروں اور ایک فصیل بنائی، مگر اجات سترو جیتا اور اپنے ماموں راجا پرسنجیت کی بیٹی بیاہ کر لے گیا۔ اس کے پوتے اودم نے قسم پور آباد کیا پاٹلی گرام، پشک پور، پاٹلی پتر، پھولوں کا شہر، پریوں کا شہر، ملک کا سب سے عظیم الشان دارالسلطنت، جہاں سون ندی کے کنارے کنارے دیش ناریوں کے نقرائی بجرے تیرا کرتے تھے، جہاں پاٹلی کی کلیاں بالوں میں سوارے سنہری آنکھوں والی سورنا کشتی لڑکیاں مرمری چبوتروں پر رقص کرتی، اور گوتم سدھارتھ نے پیشگوئی کی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ شہر آگ اور سیلاب اور جنگ کی نظر ہوگا۔ ادے اس شہر کا بانی ایران کے شہر داریوش اول کا ہم عصر تھا، جس نے یونان پر قبضہ کیا۔ گوتم نے لمبر کو ایران سے بہت دلچسپی تھی۔ اکھلیش اور جو دوسرے طالب علم تکشلا سے واپس آتے، گوتم ان سے کریت کر اس انوکھے ملک کے متعلق پوچھتا۔ پارسیکاؤں کے شہنشاہ، جو کہ بہت زبردست اور مطلق العنان تھے، ان کی راجنیتی کے اصول جانے کیا ہوں گے۔ ان کے مذہب میں اگنی کی پرستش مقدم تھی۔ وہ ویدوں کے سارے خداؤں کو پوجتے تھے۔ ویو کے علاوہ جسے وہ واہیو کہتے تھے، وہ سورج دیوتا مترا کو مانتے تھے۔ ان کی زبان سنسکرت کی بہن تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ خود بھی آریہ تھے۔ مگر دوسرے ملکوں پر وہ حملہ کیوں کرتے ہیں؟ گوتم نے اداسی کے ساتھ کہا، انسانوں کو ایک جماعت کو دوسری جماعت پر قابض نہ ہونا چاہیے۔ کسی ایک قوم کا دوسری قوم کو تسخیر کرنا، کسی ایک تہذیب کا دوسری تہذیب کے بیچ کنی کرنا غلط ہے، اخلاقی گناہ ہے۔ سیاست کے نظریے کی بات مت کرو۔ ایک مچھلی دوسری مچھلی کو کھاتی ہے۔ ایرانیوں نے جب گندھارا دیس پر حملہ کیا تو وہاں کے راجا نے بھیم بسیار کے پاس اپنا سفیر بھیجا تھا۔ بخامنشی شہنشاہیت کے سپت سندھو کے اتر پچھمی علاقوں کو اپنا باج گزار بنائے رکھا۔ سب سے زیادہ چاندی یہیں سیانے خزانے میں داخل کی جاتی تھی۔ ایرانی سلطنت بہت زبردست تھی، اتنی زبردست کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے احاطہ تصور میں نہ لایا جا سکتا تھا۔ اس سامراج میں مصر اور بابل اور شام اور ایشیا کوچک اور یونان کے شہر اور جزیرے اور سپت سندھو کے اطراف صوبے سبھی شامل تھے۔ اور سریوش کے بعد درا نے کہا تھا، میں درا ایوش ہوں، شہنشاہ، شاہ ہوں، شاہوں کا بادشاہ، ملکوں کا بادشاہ، جن میں بھانت بھانت کے انسان بستے ہیں، اس وسیع عریض زمین کا حاکم، گشتاسپ ایک بیٹا، ایرانی کا بیٹا، آریہ گھرانے کا فرزند، اور اس کے جہازوں کے بیڑے مقدس سندھو کی لہروں پر تیرتے تھے۔ اور دار اویرش اول کے بیٹے ارتخشیر نے اتراپت کی ان مقبوضات کے متعلق فخریہ اعلان کیا تھا، یہ علاقے جہاں دیو پوجے جاتے تھے، حور مزدہ کی خواہش کے مطابق میں نے ان میم دیووں کے مندروں کی بنیادیں ہلا دی۔ سوس کی کیا خبریں ہیں؟ تم تو وہاں آئے ہو۔ واقعہ نویس نے اکھلیش کو مخاطب کیا تھا۔ پچھلے دنوں میں کچھ تاجر پولیس نے جان بچا کر تکشلا آئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایران میں بہت زبردست لڑائی چھڑی ہے، کہیں اور جنگ چھڑ گئی ہے۔ ولمشور نے دوسرے کونے سے سر اٹھا کر سوال کیا۔ یاونوں نے جب سے ایران کی غلامی سے چھٹکارا پایا ہے، ایرانی سلطنت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تمہیں ایک بات بتا دوں، اکھلیش نے گوتم کو مخاطب کر کے کہا، وشنو گپتا مجھ سے کہتا تھا کہ ہمارے دیش کو بھی ایک جترانت ریاست کی ضرورت ہے، جس کی دنیا کے چاروں گھوٹ تک وسعت ہو۔ مضبوط سامراجیہ، مجھے مضبوط سامراجیہ نہیں چاہیے، گوتم نے کہا۔ ایرانیوں کی سلطنت ان کی شاہی خاندان کی پھوٹ نے ختم کی، اکھلیش اطمینان سے کہتا رہا۔ پچھلے دنوں اروشیر سوئم قتل ہوا، پھر اس کے بیٹے کو زہر دے دیا گیا۔ ان کے یہاں اتنی خون کی ندیاں بہی ہیں کہ اس کے بعد تخت پر بٹھانے کے لیے انہیں کوئی بھائی بھتیجا زندہ نہ ملا، اور وہ ایک دور کے عزیز دار کو پکڑ لائے۔ پرسی پولیس کے اتجر کہتے تھے کہ داریوش سوئم بہت بہادر بادشاہ ہے، لیکن اس غریب کو یاونوں کے سیناپتی سکندر نے شکست دی، جو کہ دور پچھم سے بڑی بھاری فوج لے کر آیا تھا۔
گوتم سنتا رہا۔ باری فوجیں، خون کی ندیاں، شکست، فتح۔ اکھلیش کتنے مزے سے یہ خوفناک واقعات بیان کر رہا تھا۔ اور اب سارا ایران سکندر کے ہاتھ میں ہے۔ اکھلیش نے بات ختم کی۔ یعنی پاراسیکاؤں کی چترانت ریاست کا مالک اب جس کا تم نے نام لیا ہے سکندر ہے؟ گوتم نے ہلکے سے تبسم کے ساتھ پوچھا۔ ہاں وہی ہے، اکھلیش نے یکلخت ذرا ہچکچا کر جواب دیا۔ وہ گوتم کے تبسم کے معنی سمجھ گیا تھا۔ بھائی اکھلیش، تم کھچتری ہو۔ حکومتیں قائم کرنا اور حکومتیں اکھاڑ کر پھینک دینا تمہارا کام ہے۔ میں تمہیں کیا سمجھا سکتا ہوں؟ گوتم نے کچھ دیر کے بعد آہستہ سے کہا۔ گوتم اکھلیش نے چراغ میں تیل ڈال کر اسے پھر وسط میں رکھ دیا اور گوتم کو غور سے دیکھنے لگا۔ تم کو اگر کسی جنگ میں شامل ہونا پڑے تو کیا تم لڑنے سے انکار کرو گے؟ گوتم اکھلیش کے اس سوال سے لڑکھڑا گیا۔ یہ سوال وہ مدتوں سے اپنے آپ سے کر رہا تھا۔ کیا دنیا میں ایسے لوگوں کی جگہ ہے جو کہ بغیر لڑے زندہ رہنا چاہتے ہوں؟ اسے جو فنون جنگ سکھائے گئے ہیں کیا وہ استعمال کرے گا؟ تم سمجھتے ہو کہ پرجا چپ رہے گی؟ کٹی کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا جو گیش والے شور سے کہہ رہا تھا۔ ہرگز نہیں، دوسرے نے جوش سے جواب دیا۔ کوئی دن جاتا ہے، کوئی دن دیکھ لینا۔ گوتم ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جو کہ مگدھ کے سیاسی حالات پر زور و شور سے تبصرہ کرنے میں مصروف تھے۔ اجات سترو کے پوتے کے بعد مہاپدم نند پاٹلی پتر کے تخت پر قابض ہوا۔ اس کی ماں شودر تھی اور اس کا باپ نائی۔ یہ مہاپدم پتی ننند تھا، بے حد و حساب دولت کا مالک، اور اگر سین تھا زبردست فوجوں کا سپہ سالار۔ اس کے بعد اس کے 8 بیٹے 12 سال کے عرصے میں یکے بعد دیگرے تخت پر بیٹھے اور اس لیے یہ خاندان نو نند کہلایا۔ اس کا 8واں بیٹا دھن ننند تھا جس کے خزانے ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے پٹے بڑے تھے اور جس کے لشکر میں 20,000 سوار، 2 لاکھ پیادے، 2,000 جنگی رتھ اور 3,000 ہاتھی تھے، اور جو محصول بڑھائے جا رہا تھا اور جس کی پرجا بے چین تھی۔ سارے دیش میں برہمنوں اور کشتریوں کا راج تھا۔ سندھ کی وادی میں برہمنوں کی حکومت تھی، لیکن مگدھ میں مہاپدم پتی ننند کے عہد سے کشتریوں کی حکومت کا خاتمہ شودروں کے دور کے آغاز سے ہوا تھا۔ شراوستی والے مگدھ کے باسیوں کو پہلے ہی کب خاطر میں لاتے تھے۔ برہمنوں کا احساس برتری آریاؤں کے اس دور کی یادگار تھا جب انہیں ڈینیوب کے ساحلوں پر قبائلی فوقیت حاصل تھی۔ اس زمانے میں روما کا ہم عصر سماج اور فرانس کا کیتھولک معاشرہ کہنوں جنگجو سپاہی اور عام کاریگروں کے فرقے میں بٹا ہوا تھا، اور اس احساس برتری کا برہمنوں کے پاس اب بہرحال کوئی علاج نہ تھا۔ اور گو طالب علم کا فرض تھا کہ وہ نسل اور ذات کے غرور سے بچے، لیکن گوتم اور اس کے جمہوریت پسند ساتھی شودروں کو بہرحال برداشت نہ کر سکتے تھے۔ پاٹلی پتر کا دھن نند جوالا مکھی کے دہانے پر بیٹھا تھا۔ ایک روز طالب علموں کی ایک ٹولی کے ساتھ ہری شنکر بھی آشرم میں آن موجود ہوا۔ گوتم جو اس سمے اپنی کٹی میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا ایک تصویر بنا رہا تھا، اسے دروازے میں کھڑا دیکھ کر بھونچا رہ گیا۔ میں اندر آ جاؤں؟ دہلیز پر پہنچ کر شنکر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آؤ آؤ، کیسے آنا ہوا؟ گوتم نے گلہری کی دم کا منہ قلم اور رنگوں کی کلیاں اور سفید چین پٹا ایک طرف کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہری شنکر آتے کے ساتھ ہی چین پٹے کو غور سے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ گوتم نے جلدی سے فرش پر دوبارہ جھاڑو پھیر کر چٹائی بچھائی، بھوج پتر، ریشم اور تانبے کی تختیوں پر لکھی ہوئی کتابوں کو جو انبار چاروں طرف بکھرا پڑا تھا اسے سمیٹ کر ایک کونے میں رکھا۔ دوسرے کونے میں گنتی کے چند برتن اوندے سیدھے پڑے تھے۔ کھڑکی کے نزدیک اس کا کمبل بچھا تھا جس پر وہ رات کو سوتا تھا۔ اس کی کشکول چھپر کے ایک بانس میں ٹکا تھا۔ کٹیا میں اس وقت خاصی بے ترتیبی تھی۔ گوتم کو بڑی ندامت محسوس ہوئی۔ وہ ہری شنکر کی سحر انگیز اور پرسکون شخصیت سے متاثر ہو چکا تھا۔ جانے یہ مجھے کیسا بے ڈھنگا لڑکا سمجھے گا، اس نے پریشان ہو کر سوچا۔ پھر رات سے مہمان نوازی میں جٹ گیا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کی گڈی ہری شنکر کے سامنے رکھی، پھر برآمدے میں جا کر چولہا روشن کر کے اور چاول ابلنے کے لیے چڑھا دیے۔ ہری شنکر مبتسم انداز میں اپنے میزبان کی یہ ساری تیاریاں دیکھ رہا تھا۔ گوشت کے بغیر مہمان نوازی مکمل نہ ہو سکتی تھی۔ اسی بڑبڑاہٹ میں وہ چادر کو کندھے پر ڈال کر باہر جانے کے لیے اٹھا۔ کہاں جاتے ہو؟ شنکر نے چونک کر دریافت کیا۔
بستی سے ماس مانگ لاؤں، ابھی آیا۔ ماس؟ ہری شنکر کے خوبصورت چہرے پر کرب کی لہر دوڑ گئی۔ ارے گوتم! دفتر خاموش ہو گیا۔ اسے اور زیادہ خفت محسوس ہوئی۔ اسے اپنی بیوقوفی پر سخت غصہ آیا۔ وہ جانتا ہے کہ ہری شنکر بخشو ہے اور اہنسا کے اس نئے اصول کا قائل۔ پھر اسے شنکر کو ماس کھلانے کا خیال کیسے آیا؟ کیونکہ وہ خود مدتوں سے ماس کھانے کے لیے بے چین ہے، لیکن برہمچاریہ کے قوانین کو توڑ نہیں سکتا، اور یہ انوکھا بے تکا بخشو اسے بے حد عزیز ہے، اور اپنی عزیز ہستی کو اپنی پسندیدہ شے ہی پیش کر کے دل کو سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس طور پر اپنی حماقت کا تجزیہ کر کے اسے ذرا اطمینان حاصل ہو۔ دفتر میں اسے خیال آیا کہ ایک اور پسندیدہ شے ہے جو کہ وہ سوجو کے پاس چھوڑ آیا ہے۔ غالباً وہ دونوں چھوڑ آئے ہیں، اور وہ اس ہری شنکر جانتا ہے، اور حسد کا جذبہ اس کے دل میں امڈا اور اس کے چہرے پر ایک بادل سا گزر گیا۔